گھروں میں ایسے کون سی کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جو ہمارے گھر میں سکون لے کے آتے ہیں؟ تو یہ جو ولاگ ہے یہ میں نے تقریباً سحری کے بعد سو کے میں اٹھی تھی اور 9:10 کا ٹائم تھا صبح کا، اور یہاں پہ میں نہانے کے لیے اپنے کپڑے نکال رہی تھی کیونکہ میں نے آج نہانا تھا اور آج فرائیڈے تھا۔ تو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ ایسے کون سے کام ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں نا جو کرنے چاہیے جو ہمارے گھر میں سکون لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا ایک تو باقاعدہ طور پہ عبادت جو ہے نا وہ کریں، نماز جو ہے اس کی پابندی کریں۔ تو دوسرا سورہ بقرہ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں اپنے لگایا بھی کریں، موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اور پڑھا بھی کریں۔ اور لاسٹ 2 آیات وہ آپ پڑھ لیا کریں صبح شام، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور سارے کل اور ساری جو ہے نا چیزیں پڑھ کے آپ اینڈ میں سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا وہ پڑھا کریں، تو یہ آپ کے گھر میں سکون لے کے آئیں گی۔ تو نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں نا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام آ جائیں گی، ایسا سامان جو آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو سیل کر دیں گے اور آپ کو پیسے لے لیں گے، تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکالیں۔ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بوجھ لے کے آتی ہیں، اور ایسی چیزوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک تو گند پڑ جاتا ہے آپ کے گھر میں، اور بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو میس جو ہے نا نظر آتا ہے، اور ان کو آپ پہلے ہی فرصت پہ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کر دیں، نہیں تو کسی غریب کو دے دیں۔ اور میں تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھتی ہوں، میں اپنی جو ہیلپر ہے اس کو دے دیتی ہوں، اس کا بیٹا جو ہے وہ لے جاتا ہے، وہ بیچ لیتا ہے اور وہ پیسے لے لیتا ہے۔ اس سے پہلے میرے گھر میں برتنوں والی ایک میڈ ہوتی تھی، اور وہ جو ہے نا میں اس کو دے دیتی تھی، اور وہ اتنی دوائیں دیتی تھی مجھے کہ وہ ان چیزوں کو بیچ کے نا پیسے لے لیتی ہے۔ تو آپ بھی یہ کام کیا کریں، جو گھر میں آپ چیزوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے گھر میں گتے وغیرہ، بوتلیں وغیرہ، مطلب اگر تو آپ بہت زیادہ مجبور ہے، ہوتا ہے کچھ لوگ ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو آپ ایسی چیزوں کو گھر میں رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ اچھا خاصا کما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو یہ 600-700 روپے کے لیے آپ کیا گھر میں اتنا زیادہ گند ڈال لیتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو آپ دے دیں کسی کو، اور وہ جو غریب بندہ ہے نا وہ جب اس کو بیچے گا وہ تھوڑے سے پیسے 600-700 وہ لے لے گا، تو وہ آپ کو دعا دے دے گا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے گھر میں جو باٹلز پڑی ہوتی ہیں نا، کولڈ ڈرنکس کی خالی باٹلز جو ہیں لوگ جمع کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے نا گتے وغیرہ جتنے بھی کارٹنز ہوتے ہیں گتوں کے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، ردی کی بکس کو جمع کرتے رہتے ہیں پھر۔ تو ان چیزوں کو آپ فوری طور پہ کسی غریب کو دے دیا کریں، وہ بیچ لے گا، وہ پیسے لے لے گا، تو اس کے بچے اس دن اچھا کھا لیں گے، تو آپ کو دعا دے دے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے نا، جو اپنے گھر میں کپڑے ہوتے ہیں نا جو آپ نے نہیں یوز کرنے ہوتے، وہ ان کو آپ نا ڈسٹنگ کے لیے لگا لیں، اور یہاں جو ایکسٹرا کپڑے ہیں وہ کسی کو دے دیں آپ، تو وہی بہتر ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں جو آپ نے نہیں یوز کرنی ہوتی ہیں وہ کسی کو دے دیا کریں، تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم نئے جوتے لیتے رہتے ہیں لیکن اپنی جو کبرڈس ہیں نا ان کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ جو چیز آپ نے نہیں استعمال کرنی وہ کسی کو دے دیں، اگر وہ تھوڑے بہتر ہیں تو وہ کوئی اور بندہ یوز کر لے گا۔ ہوتا ہے نا کوئی ایسے پیئرز ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم پہن لیں گے، ہم چلا لیں گے، لیکن ہم نہیں پہنتے ہیں، وہ ہم واش کرتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو ہم لوگ صحیح طرح سے مینیج کرتے ہیں، کئی دفعہ واش بھی کرتے ہیں، ان کو دھوپ بھی لگواتے ہیں لیکن ان کو پہنتے نہیں ہیں، تو وہ آپ کسی کو دے دیں گے اگر، تو وہ کوئی بندہ پہن لے گا، تو آپ کے گھر میں جو ہے نا ایک تو میس ختم ہو جائے گا، دوسرا آپ کے گھر میں سپیس بھی بنے گی نئی چیزوں کی، اور تیسرا آپ کو وہ بندہ دعا بھی دے دے گا، اور وہ آپ نے رکھ کے چیزوں کو کیا کرنا ہے۔ اور ایسے کپڑے جو آپ نے نہیں یوز کرنے ہوتے، جو آپ کے نئے ہوتے ہیں لیکن آپ یوز نہیں کر رہے ہیں، ان کو رکھ کے اپنے گھر میں بوجھ مت بڑھایا کریں، تو وہ آپ دے دیا کریں۔ اور نمبر جو ہے نا 3 پہ جو پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے گھر کی جو ونڈوز ہوتی ہیں نا وہ اوپن کیا کریں۔ مارننگ میں اٹھتے ٹائم آپ سب سے پہلا یہ کام کیا کریں۔ ہاں اگر بہت زیادہ موسم سرد ہے، باہر بہت زیادہ دھند ہے، یا پھر جاڑے کا موسم ہے، یا بارش ہو رہی ہے اور ونٹر ہے، تو پھر چلیں آپ نہ اوپن کریں، مطلب گھر میں ٹھنڈ آ جائے گی، بچے ڈسٹرب ہوں گے۔ لیکن اگر نارمل موسم ہے اور ونٹر میں بھی باہر بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو آپ اپنی سب سے پہلے ونڈوز جو ہے نا ان کو اوپن کیا کریں، اپنی ساری نیگیٹو انرجیز جو ہے نا گھر سے باہر نکالا کریں، اور اس ٹائم پہ آپ کوشش کریں کہ پیچھے سورہ بقرہ چلا دیا کریں اونچی آواز سے، آپ کی ساری نیگیٹو انرجیز گھر سے نکل جاتی ہیں، اور یہ آپ کے گھر میں سکون لے کے آتا ہے۔ اور نمبر 4 پوائنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جھاڑو نہیں جاتا، یہاں بیڈ پڑے ہوتے ہیں یا صوفے ہیں ان کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور صاف کیا کریں،
کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ ایسی جگہ صاف نہیں کرتے یا ہماری میڈ صاف نہیں کرتی ہیں تو وہ چیزیں بوجھ بڑھاتی ہیں، وہاں ڈسٹ پڑی رہتی ہے اور یہ چیزیں بوجھ ہوتی ہیں، تو ان کو آپ صاف کیا کریں۔ ویسے بھی جو جالے ہوتے ہیں نا ان کو اتارنا چاہیے، یا ایسی جگہ جہاں پہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے مسلسل تو ان چیزوں کو صاف کرنا چاہیے، وہاں نیگیٹو انرجیز ہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جو جالے ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو صاف کیا کریں۔ اور نمبر 5 پوائنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے نا، اپنے کچن وغیرہ میں نمی نہ ہونے دیا کریں، وہاں پہ پانی اگر گرتا ہے ان کو فوراً ڈرائی کیا کریں، ونڈوز اوپن کیا کریں، وہاں پہ آپ کوئی بھی انتظام کریں، کوئی وائپر رکھیں یا پھر ایسی کوئی ہوتی ہے نا کارپٹ وغیرہ وہ بچھا کے رکھیں، یا کوئی ایسے معمولی سی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی اپنے برتن وغیرہ جہاں واش کرتے ہیں کوئی ایسا ٹاول رکھیں، وہاں پہ برتنوں کو واش کر کے رکھا کریں، ان کو ڈرائی کر لیا کریں اچھے سے، پھر ان کو سنبھال دیا کریں۔ اور اگر آپ کا فلور ہر ٹائم ویٹ رہتا ہے تو وہاں پہ ایک کپڑا رکھ لیں اور وہ ہر ٹائم کلین کیا کریں، اور وہ کپڑا پھر صبح اٹھتے ہی آپ دوبارہ ڈال دیا کریں، اور رات کو واش کر کے اس کو باہر صحن میں یا چھت پہ جہاں بھی آپ کے کپڑے وغیرہ سوکھتے ہیں نا وہاں لٹکایا کریں، اس کو واش ضرور کیا کریں، پھر اس طرح پھر آپ کے گھر میں جرمز نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹوٹی ہوئی چیزیں، جو اس طرح کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کی پینٹنگز ہوتی ہیں نا وہ گھر میں مت لگایا کریں۔ نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے۔ اور نمبر 7 پوائنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی پلانٹس وغیرہ آپ رکھا کریں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں پہ مٹی ہے تو وہاں پہ آپ کوئی پلانٹ اگا دیں، تو وہ چیزیں آپ کے گھر میں نا سکون لے کے آتی ہیں، وہاں پہ برڈز آتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ انجوائے کریں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ جو چیز ہے نا جب آپ کریں گے نا تو آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، نیچر جو ہوتی ہے نا وہ آپ کا ڈپریشن کم کرتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون بھی آتا ہے۔ تو ویسے پرندوں کو قید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں پلانٹس لگائیں، اور اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کچی زمین ہے، مٹی والی زمین ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ بہت سے پلانٹس مل جاتے ہیں، وہ اپنے گملوں میں آپ لگا لیں۔ آج کل تو کیاریز جو ہیں وہ آپ کو پتہ کیاریاں مل جاتی ہیں پوری، تو وہ کیاریوں کے اندر مٹی ڈالیں اور وہاں پہ آپ پلانٹ لگائیں اچھے اچھے، تو تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو آپ ادھر بھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی چڑیاں چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں اور وہ وہاں پہ چہکتی رہتی ہیں اور آپ کو بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے کا، تو یہ چیزیں آپ کر کے دیکھیں۔ اور نمبر 7 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نا لائٹس زیادہ رکھا کریں، مطلب اگر آپ کے گھر میں ڈے ٹائم پہ سن لائٹ آتی ہے تو وہ تو بہترین ہو گیا نا، تو آپ اپنے سارے پردے کرٹنز وغیرہ پیچھے کیا کریں اور لائٹ گھر میں رکھا کریں، ہر جگہ لائٹ ہونی چاہیے۔ اور اپنے گھروں کو جب آپ بنواتے ہیں تب یہ خیال کیا کریں کہ ونڈوز ہونی چاہیے، ہر روم میں ایک ونڈو ہو، اور وہ آپ پیچھے کر دیا کریں کرٹنز، وہاں سے روشنی آتی رہے۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی ایک پوائنٹ ڈسکس کیا جہاں میں نے کہا ہے کہ ساری ونڈوز اوپن ہونی چاہیے اگر ویدر ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیشہ کرٹنز آگے کیے ہوئے ہیں اور بس اندھیرا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کے گھروں میں نا مجھے بالکل سکون نہیں آتا۔ یا گھر اس طرح کے بنا لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ذرا بھی باہر صحن نہیں ہوتا، اور شروع ہوتے ہی گھر جو ہے نا اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے اور اینڈ تک ڈوبا ہی رہتا ہے، نہ کوئی ونڈو ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسی وینٹیلیشن نہیں ہو رہی ہوتی گھر میں، تو اس طرح گھر میں سکون ہی نہیں آتا ہے، صحیح بات ہے۔ اور نمبر 8 پوائنٹ جو بہت ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا کوئی پیٹ لے کے آ جائیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیزوں کو جگہ دیں، پرندوں کو کھانا ڈالیں گے، آپ کے گھر میں پرندے آنے لگیں گے، کوئی بلی وغیرہ رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بہت سکون رہے گا۔ ہاں پیٹ آپ دیکھیں، ڈاگس وغیرہ مت لے کے آئیں کیونکہ ڈاگس جو ہیں وہ ان کا رکھنا گھر میں صحیح نہیں ہوتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے، تو اگر آپ کوئی اور مذہب ہے آپ کا تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بلی پال لیں یا کوئی ایسا پیٹ رکھ لیں، اس کا آپ کو گھر میں نا بہت زیادہ سکون آپ کو فیل ہوگا، اس کی جو ہوگی نا موجودگی سے آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی ہینز رکھ سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں، گوٹس رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ گوٹس وغیرہ رکھ لیں، ہینز رکھ لیں، مرغیاں بکریاں اس طرح کی چیزیں رکھیں گے جب آپ کو بہت سکون فیل ہوگا۔ اور نمبر 9 پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو بدمزگی کریٹ کرے یا کوئی ایسی چیزیں جو دوسروں کو بری لگیں، تو گھر کا ماحول اچھا رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان چیزوں کو انجوائے کریں، کیونکہ زندگی جو ہے نا یہ لمحہ بلمحہ کم ہو رہی ہے، جتنے آپ کے پل ہیں نا اس کو انجوائے کر لیں، اور اگر آپ کی زندگی کم نہیں ہو رہی تو آپ کے اپنے جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی آپ سے بچھڑ جاتے ہیں، تو ان پلوں کو آپ انجوائے کر لیں، اور آپ کے بچے بھی کل کو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور بچے کئی دفعہ دوسرے ممالک میں سیٹل ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی ویسے شادیاں آپ کر دیتے ہیں، تو سب نے ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں بچھڑ جانا ہے،
تو بہتر ہے کہ آپ ان پلوں کو خوشی سے اور دل لگا کے انجوائے کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ، میرے آج کے جو میں پوائنٹس جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں نا، وہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے آپ کے گھر میں جو ہے نا سکون آئے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے نا ان کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پہ میں کچھ کپڑے جو تھے ونٹر کے وہ رکھ رہی تھی، تو اس لیے میں نے پھر یہی کلپ ایڈ کر دیا، اور کیونکہ میں نے کوئی ایز سچ ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو یہ کپڑے میں چھت پہ رکھنے جا رہی تھی، کیونکہ یہ ونٹر کے بہت زیادہ کوٹس وغیرہ تھے جو ہم نے نہیں اب پہننے تھے، اور موسم کافی حد تک جو ہے نا بدل چکا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ، ٹل دین ٹیک کیئر۔